السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، آج 13ویں پارے کی ابتدا ہوگی اور سورہ یوسف کی آیت 53 ہے۔ پہلے بہت ہی محبتوں کے ساتھ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبوب کریم کا فرمان ہے کہ بلا شبہ یا بلا شک قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے یا بھیجتا ہے۔ بہت ہی محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ چلیے جی، قرآن کریم کھولتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ مالک تیرا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں 13 پارے پہ لگا دیا۔ اسی طرح دعا ہے مالک اس سے بھی زیادہ اچھے انداز سے ہمیں 30 پارے تک پڑھنے سمجھنے، بلکہ پورا قرآن کریم بار بار سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور ما نہیں، ابرئ بار را حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ سورۃ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں برات کے بارے میں، برات من اللہ ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے۔ برات من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان۔ ذرا دوبارہ آپ پیچھے سے سن سکتے ہیں اگر آپ بھول گئے۔ تو یہاں مانا کیا ہے کہ میں برات نہیں کرتا، یعنی پاک ہونے کا جیسے دعویٰ ہوتا ہے، یا میں یہ نہیں کہتا میں بالکل بے قصور ہوں، ٹھیک ہے۔ وما ابرئ، میں برات نہیں کرتا نفسی، اپنے نفس کی۔ اب دیکھیے یہ نیک لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں اور اللہ نے بچا لیا، تو یہاں پہ ایک اعتراف بھی ہے کہ میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، یا میں اپنے یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا صاف ستھرا ہوں۔ یہاں یہ مراد ہے، ان النفس، بے شک جو نفس ہے، لامارۃ بالسوء، وہ تو برائی کا حکم دیتا ہے۔ امارہ، امر جیسے حکم ہوتا ہے نا، بہت بڑا حکم جیسے ہوتا ہے، لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے یہ برائی کا حکم دیتا ہے، مگر بچتا کون ہے؟ بتایا الا، مگر ما رحمہ، جس پر رحم فرما دے، ربی، میرا رب، مگر وہی بچتا ہے جس پر میرا رب رحم فرما دے۔ ان ربی، یقیناً میرا رب، غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ وقالا، اور کہا، مالک، اس بادشاہ نے، ائتونی، لے او میرے پاس، بھی اسے، کس کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لانے کا اب کون حکم دے رہا ہے؟ بادشاہ۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لے آئیے۔ استخلصہ، جیسے خالص ہوتا ہے نا، سلیکٹ کر لینا، چن لینا، میں اس کو خالص کر لوں گا، یا پسند جیسے وہ ہوتا ہے نا، پسند کرنا، پھر اپنی اسے جواب دے دینا ایٹسٹرا۔ استخلصہ، میں اسے چن لوں گا، خالص کر لوں گا، لنفسی، اپنی ذات کے لیے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آئیے، میں اسے اپنی ذات کے لیے چن لوں گا۔ کیا کر لوں گا؟ خالص کر لوں گا، پسند کر لوں گا، جیسے جواب دے دوں گا۔ فلما، جب، کلمہ، بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو، یہ کلمہ جیسے کلام ہوتا ہے، بات کرنا، طے کرنا۔ قال، اس نے کہا، انکا، بے شک آپ، یوم، آج سے، لدینا، ہمارے پاس، مکین، بڑے باوقار ہیں، بڑے محترم ہیں، جیسے ہوتے ہیں نا ریسپیکٹیبل پرسنالٹی جو ہوتی ہیں، امین، امانت دار ہیں یا قابل اعتماد ہیں۔ پھر جب اس نے آپ سے گفتگو کی اور مطمئن ہو گیا تو کہا، آپ آج سے ہمارے پاس یا ہمارے ہاں بڑے ہی محترم اور قابل اعتماد، جیسے ہوتے ہیں نا جو کام کرنے والے درباری وغیرہ،
قریب کے جو شخص ہوتے ہیں وہ. اس کی مزید وضاحت بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ بھی پڑھیں گے اور اسے آگے بتائیے کیسے. قال، آپ نے فرمایا، اجعلنی، مجھے مقرر کر دیجیے. اب وہ تو اپنی طرف سے یہ کہہ رہا تھا نا کہ میں آپ کا ایسے قریب کر دوں گا، لیکن آپ نے فرمایا اجعلنی، مجھے مقرر کر دیجیے، بنا دیجیے، علی خزائن الارض، یعنی زمین کے خزانوں، جیسے خزانچی ہوتے ہیں نا، زمین کے خزانوں پر آپ مجھے مقرر کر دیجیے. انی، بے شک میں، حفیظ و حفاظت کرنے والا ہوں، علیم، اور ماہر بھی ہوں. فرمایا کہ بے شک میں ان کی حفاظت کرنے والا اور معاشی مسائل کا ماہر ہوں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے کس مہارت سے کام کیا، وہ بھی ہم انشاءاللہ وضاحت میں پڑھیں گے. اور کذالک، اور یوں کہا، مکننا، ہم نے تسلط بخشا. مکننا جیسے مکان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مکننا ہم نے قدرت دی. مکان اپنا ہوتا ہے نا، مرضی کے ہم لوگ موجے مارتے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی حدود کے اندر ہوتے ہیں وہی اصل میں موجیں ہوتی ہیں، باقی تو گناہ ہوتا ہے. اور یوں ہم نے تسلط بخشا لی یوسف، یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، زمین میں. اور یوں ہم نے تسلط بخشا، مراد اقتدار بخشا، یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں. یتبوأ، تاکہ وہ رہے، یتبوأ، تاکہ وہ رہے، جیسے ادھر سکونت اختیار کرے یا اترے یا ٹھہرے وہاں باعزت طریقے سے. منہا، اس میں، حیث، جہاں، یشا، چاہے. تو پھر فرمایا یتبوأ منہا حیث یشا، تاکہ اس میں جہاں چاہے رہے. سارے با اقتدار شخص کو تو کوئی پابندیاں نہیں ہوتی نا. پھر اللہ فرماتے نصیبو، ہم سرفراز کرتے ہیں، ہم متوجہ کرتے ہیں، ہم دیتے ہیں یا پہنچا دیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نصیب میں، چیز نصیب میں کیا ہوتا ہے، حصہ رکھا ہوتا ہے اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے. نصیبو، ہم سرفراز کرتے ہیں، برحمتنا، اپنی رحمت سے، من نشاء، جس سے چاہتے ہیں. ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں سرفراز کرتے ہیں، یعنی اقتدار دیتے ہیں، عزتیں دیتے ہیں، شانیں دیتے ہیں. ولا نضیع، اور ہم ضائع نہیں کرتے، اجر المحسنین، جو اچھے کام کرتے ہیں نا ان کا، یعنی عمدہ کام کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. اب دنیا میں اقتدار اور پھر اجر اور کتنا ہوگا، خود سوچئے. وضاحت میں پڑھیں گے، بہت انٹرسٹنگ آج کی وضاحت ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور یقیناً آخرت کا اجر، خیرٌ، بہتر ہے. اب یہاں پہ تو اقتدار بخشا جا رہا ہے اور فرمایا کہ آخرت کا اجر بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو آمنوا، ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کیا. اور آخرت کا اجر اس سے یقیناً بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. وجاء اخوۃ یوسف، پھر ایک روز برادران یوسف بھی آ نکلتے ہیں. فدخلوا، اور داخل ہوئے، علیہ، ان کے پاس، یعنی ان کی خدمت میں. اور ایک روز برادران یوسف ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. فعرفہم، سو آپ نے تو انہیں پہچان لیا. وہم لہ منکرون، لیکن وہ آپ کو منکر کیا ہوتا ہے، جو مانتے نہیں ہیں، نہیں پہچان سکے. لیکن وہ آپ کو نہیں پہچان سکے. ظاہر ہے وہ پہچان سکتے بھی کیسے تھے، انہوں نے تو ایک تدبیر کی تھی نا باپ سے دور کرنے کے لیے، تاکہ اب تو یعنی مر جائے جدھر جائے، ان کو تو کوئی فکر نہیں تھی نا. تو پھر اتنے سالوں کے بعد جن کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اقتدار میں جو اتنے خوبصورت لباس، اتنے شاہی انداز میں بیٹھے ہوئے ہوں، وہ ان کے بھائی ہیں. تو وہ تو نہ پہچان سکے. ولما، سو جب، جہزہم بجہازہم، انہیں مہیا کر دیا ان کا سامان. ہم پیچھے پڑ چکے ہیں جہازہ کا، جہازہ اور ہم، اس نے ان کے لیے تیار کر دیا. جہازہ یعنی جیسے ہوتا ہے نا سامان، جو چیزیں لے کے جانی تو جو وہ لینے کے لیے آئے تھے. جہازہم، ان کا سامان، اسباب، چیزیں، تھنگس جو وہ لینے کے لیے آئے تھے. سو جب ان کے لیے وہ جب آ جاتے ہیں تو ان کے لیے ان کا رست و خوراک، جو سامان وہ لینے آئے تھے، ان کو دے دیا گیا.
قالا پھر فرمایا ایتونی لے آنا میرے پاس. بادشاہت ہوئی نا، وہ بھی ہم وضاحت میں پڑھیں گے کیسے خوبصورت انداز میں بات ہوتی ہے اور کہاں بات کھلتی ہے. لے آنا میرے پاس بیاخین بھائی کو، لکم اپنے، من ابیکم باپ کی طرف سے. دوبارہ تم آؤ نا تو میرے پاس اپنے پدری بھائی کو بھی لے آنا، کیونکہ حال احوال پوچھا انہی کی زبان میں. جب بات کی پوچھا کتنے بھائی ہو تو انہوں نے بتایا ہم اتنے بھائی تھے، ایک تو بھائی ہمارا گم ہو گیا، ایک باپ کے پاس ہے. تو فرمایا جو باپ کے پاس ہے اس کو بھی لیتے آئیے. الا ترونا، کیا تم نہیں دیکھتے، انی بے شک میں اوفی پورا بھر کر دیتا ہوں، یعنی پورا پورا دیتا ہوں، کیلا پیمانہ، جیسے ماپنے کے تولنے کے پیمانے ہوتے ہیں نا ابھی بھی، تو پہلے بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے. وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، منزل تو ہوتے نازل جیسے کرنے والا، اتارنے والا. تو یہاں مراد کیا ہے کہ مہمان کو ٹھہرانے والا، جہاں مہمان آتے ہیں. فرمایا میں کتنا بہترین مہمان نواز ہوں. ایک چیز کیا بتائی کہ میں بہترین بھر بھر کے دیتا ہوں سامان بھی، اور میں مہمان نواز بھی ہوں. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي، اور اگر تم میرے پاس نہ لے کے آئے بھی ہی اس سے، یعنی اپنے بھائی کو اگر تم میرے پاس نہیں لے کے آئے تو سن لو، فلا کیلا، کوئی پیمانہ نہیں ہوگا، لکم تمہارے لیے، یعنی پھر میں تمہیں بھر بھر کے نہیں دوں گا، سن لو کوئی تمہارے لیے پیمانہ نہیں ہوگا. عندی میرے پاس، فلا تقربون، اور نہ تم میرے قریب آ سکو گے. اب یہ چیزیں ان کو کلیئر کر دیں. قالو، وہ کہنے لگے، سنراودو، ہم ضرور مطالبہ کریں گے، ہم ضرور اپنے باپ سے بات کریں گے. جیسے ہوتا ہے نا کہ اس کے سامنے بات رکھیں گے، ہم اپنی خواہش کے اظہار کریں گے کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. تذکرہ کریں گے کہ بادشاہ ایسے کہہ رہا ہے. انہو، اس کے متعلق، ابا، وہ اس کے باپ سے، وہ بولے ہم ضرور اس کے بھیجنے کے متعلق اس کے باپ سے بات کریں گے، یعنی اپنے بھائی کے بارے میں اپنے باپ سے بات کریں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ضرور ایسا کریں گے. وقال، آپ نے فرمایا، لِفِتْيَانِهِ، اپنے غلاموں کو، جو خادم تھے، جو ان کے ساتھ ورکر تھے، ان کو کہا، اجعلوا، رکھ دو، یعنی چپکے سے رکھ دو، بضاعتہم، ان کا سامان، ان کا سامان رکھ دو، فی رحالہم، ان کی خورچیوں میں. مراد کیا ہے کہ جیسے ہمارے ایریے میں بوریوں کے اندر ہوتے ہیں نا کجاوے، بوریاں، اس کے اندر سامان وغیرہ رکھا جاتا ہے، تو یہ رحل ان کی جمع ہے رحال. تو مراد وہی کجاوے جیسی چیزیں ہوتی ہیں نا، بڑی بڑی، جس میں ہر چیز رکھی جاتی ہے. اور کجاوے بھی ہوتے ہیں جیسے کیا کہتے ہیں، اونٹ وغیرہ کے اوپر رکھتے ہیں، اور یقیناً آپ کو سمجھ آتی ہوگی. تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ نے فرمایا اپنے غلاموں کو کہ چپکے سے ان کا سامان، یعنی جس کے عوض انہوں نے خریدا ہے نا، وہ بھی ان کی خورچیوں میں جو سامان ان کے اندر ہی رکھ دو، لعلہم، تاکہ وہ یعرفونہا، اسے پہچان لیں. ذرا اپنی چیز تو بندہ پہچان لیتا ہے نا. اذا انقلبوا، جب وہ واپس لوٹیں گے، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کے پاس، لعلہم یرجعون، شاید وہ لوٹ کر آئیں. یہ انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی کہ اس طرح رکھ دیں گے تو جب وہ دیکھیں گے تو ظاہر سامان جسے خریدا ہے وہ بھی واپس دے دیے. فلما، پھر جب رجعوا، وہ لوٹے، الی ابیہم، اپنے باپ کے پاس جب وہ لوٹتے ہیں، قالوا، انہوں نے عرض کی، یا ابانا، اے ہمارے والد محترم، منع، روک دیا گیا ہے، رکھ لیا گیا، جسے روک دیا گیا. منع جیسے منع کا لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. منع، روک دیا گیا ہے، منا، ہم سے، کیلو، کیل، غلہ جیسے پیمانہ وغیرہ، جیسے یعنی وہ جیسے بتایا تھا نا کہ اگر لے کے آتے ہو ہم ایسے ایسے بھر کے دیں گے، تو پھر یہ کنڈیشن بھی رکھی نہیں لے کے ہوگے تو نہیں ملے گا. فَأَرْسِلْ، سو بھیجیے، معنا، ہمارے ساتھ، اخانا، ہمارے بھائی کو، نقتل، ہم غلہ لا سکیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم یقیناً اس کی نگہبانی کریں گے، اس کی ہم حفاظت کریں گے. اور باقی ہم انشاءاللہ تعالی اگلا جب درس ہوگا تو اس میں ہم یہ سارا مزید جو ہے ان کے والد محترم نے ساتھ بھیجا نہیں بھیجا وہ بھی بتا دیں گے. بہرحال یہاں دیکھیے کہ بہت بڑی بات تھی کہ پاک دامنی بہت بڑی بات تھی. اب یہ نہیں کہا کہ میں اتنا پاک تھا، میں اتنا ستھرا تھا، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا، اس پہ نازاں نہیں ہوئے، بلکہ کیا فرمایا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی. یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ دیکھو برائیوں سے بچنا بندے کے
ٹھیک ہے، ہم جیسے ابھی لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے، لیکن کریڈٹ کس پہ جا رہے ہوتے ہیں؟ ہم بڑے نیک تھے، ہم بڑے صالح تھے، نہیں، یہ اس کے فضل کے ساتھ ہی بندے کے اوپر یہ سارے احسانات ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ حیا والی دولت دی ہے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اہل ایمان اترایا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اہل ایمان اترایا نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اتنی بڑی نعمت، حیا جیسی، محبوب کا کیا فرمان ہے، جس کا حیا چلا گیا تو اس کے پاس تو بچے ہی کچھ نہیں، وہ جو بھی برائی ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ خود پسندی کا شکار ہو جائے کہ میں ایسا تو میں ایسا، یعنی بکریوں والا کام نہیں کریں، کیونکہ بکریاں تو آخر میں ذبح ہو جاتی ہیں نا۔ تو یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا حضرت یوسف کے الفاظ سے، لم اخنو، کہ میں نے خیانت نہیں کی، یعنی اپنی پاک دامنی کا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ایسا نہیں۔ جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں اپنے کمال کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے، بلکہ ساری خوبیاں، ساری کمال کس کی طرف کرتے؟ اللہ کی طرف، یہ اس کا احسان ہے۔ اس لیے لم اخن کے الفاظ یوز کیے گئے تھے کہ اسے میری کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ میرے رب کریم کا فضل ہے، اس نے میری مدد فرمائی، اور میں اس ایریے میں جہاں اپنا باپ بھائی تو کوئی بھی نہیں تھا نا، اور پھر ایک نہیں، ساری عورتوں پیچھے پڑ کے آ چکے ہیں، اور اللہ نے پھنسنے سے بچا لیا، اور مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا جاتا تو میں، جیسے انسانی فطرت ہوتی ہے، بہت سارے اچھے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، جب برائیوں یا برے ماحول میں جاتے ہیں تو ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن بتایا کہ نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ پھر نفس امارہ کا بتایا، اس کی تو بھائی عادت ہے، وہ تو انسان کو بے رحمی سے گھسیٹتا ہے کہ اس کے بندے کے جسم سے جو شرافت والی قبا ہے نا وہ تار تار ہو جائے۔ نفس تو سرکشی کی طرف ہی مائل کرتے ہیں نا، کہ یہ دیکھو، جیسے یوٹیوب ہے، یہ دیکھ لو، یہ تھوڑا کچھ نہیں ہوتا، کون سا کوئی دیکھ رہے، دیکھو اہل ایمان کو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جن کو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ برائیوں کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ پھر اللہ ہی بچاتا ہے، یاد رکھیے، کون بچاتا ہے؟ رب کریم۔ تو یہاں پہ اعتراف کیا کہ یہ سارا میرا کمال نہیں، بلکہ میرے رب کا فضل ہے، بے شک اس کا دامن مغفرت بڑا وسیع ہے، اور اس کا بحر رحمت بھی بے حساب ہے۔ پھر رب نے بڑا کرم کیا، بادشاہ اس کے پاس، دیکھو اللہ نے کیسے اسباب پیدا کیے نا، اسباب پیدا، تو اللہ ان کو بھی لے جا سکتے ہیں نا ایسے باہر، تو جو مصیبت میں مشکلات میں اللہ ان کو بھی ایسے نکال سکتا ہے، اور یہ دعا بھی ہے کہ مالک ایسے لوگ جو ابھی مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے لیے خوشیوں کی راہیں کھول دے۔ اچھا، پھر جو بادشاہ تھا اس پہ تو سارا کچھ کلیئر ہو گیا، اب یہاں پہ بڑی مشکلات بھی کاٹی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور جب بڑی شاہانہ انداز میں لباس وغیرہ دے کر قید خانے میں بھیجا گیا تاکہ حضرت یوسف کو بڑی عزت و تکریم کے ساتھ ادھر محل میں لایا جائے، تو وہاں جب بادشاہ کا ہوتے ہیں نمائندے، وہ عرض کرتے ہیں، تو بہرحال آپ نے نکلنے کی جو بات تھی وہ طے ہو جاتی ہے، اور وہ قید سے نکل آتے ہیں۔ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ جب وہ باہر آ رہے تھے تو دروازے پہ لکھا تھا کہ یہ بلا کا گھر ہے، یعنی جو قید خانہ ہے یہ بلا کا گھر ہے، زندوں کی قبر ہے، اور دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کی امتحان کی جگہ ہے۔ پھر غسل کرتے ہیں، پوشاک پہنتے ہیں، کیونکہ بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہوتے ہیں نا، تو شاہانہ انداز، شاہانہ سٹائل میں سارا کچھ۔ اور جب بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو عربی میں سلام فرمایا، تو بادشاہ نے پوچھا یہ کون سی زبان ہے، تو آپ نے فرمایا یہ میرے چچا حضرت اسماعیل کی زبان ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے عبرانی زبان میں دعا کی، تو پھر پوچھا یہ کون سی زبان ہے، تو فرمایا یہ میرے والد محترم کی زبان ہے۔ تو بادشاہ کو یہ زبانیں سمجھ نہیں آئی، حالانکہ وہ بہت ذہین بادشاہ تھا، 70 زبانیں وہ جانتا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سے جو پہلے ہی متاثر ہو گیا تھا، اب گفتگو کی تو آپ تو اور ہی حیرانگی میں وہ پڑ گیا، کیونکہ 30 سال کی صرف ایج تھی، 30 ایئر کے تھے، اور اتنا وسیع علم اور اتنا زیادہ نالج۔ تو پھر ریکویسٹ کی کہ اب میرے خواب کی تعبیر بھی بتائیں، اور خواب ابھی پوری سنی نہیں تو سارے کا جواب دے دیا، تو بہرحال
وہ حیران تو پہلے ہی تھا، اب بہت زیادہ حیران ہوا کہ میں نے تو اس طرح پوری ڈیٹیل نہیں بتائی جس طرح ایک ایک کھول کھول کے آپ بتا رہے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب ایسا کرنے کیا کریں گے آپ؟ تو اس نے کہا جیسے آپ کہیں گے۔ تو انہوں نے آگے بتایا تھا نا کہ آپ پہلے غلہ جمع کریں گے جب آپ کے حالات اچھے ہیں، یعنی فراغی کے حالات میں کثرت سے کاشت بھی کروانا چاہیے، اور پھر کچھ بالیوں کے اندر بھی غلے کو محفوظ رکھا جائے، پھر رعایا کی پیداوار میں سے خمس لیا جائے، پھر جو جمع ہوگا وہ مصر اور اس کے اطراف کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ خریدنے کے لیے آئیں گے، تو یہاں اتنے خزانے اور مال جمع ہو جائیں، تو پھر یہ جمع کیے گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ سارے انتظام کون کرے گا، اتنی بڑی بات، چیزوں کو اکٹھا کرنا، یہ سب کچھ؟ تو فرمایا کہ میں کروں گا۔ کہ کون کرے گا؟ میں کروں گا۔ تو یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ ان کے پاس یہ کوالٹی تھی تو تب نہ کیا نا، اور انہوں نے واقعی ہی جب ایسا کیا تھا، اور جب وزیر یعنی خزانچی جیسے ہوتے ہیں، یعنی ہر چیز کے مالک اب بنا دیے گئے تھے، تو 1 سال کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا بھی جاتا ہے، پھر تاج پوشی بھی ہوتی ہے، پھر سارا کچھ یہ بات بہرحال تخت نشینی میں ملتی ہے، جیسے بٹھایا جاتا ہے تختوں کے اوپر، پھر وہ تلوار وغیرہ، یعنی سارا اہتمام کیا۔ اور پھر یاد رکھیے عزیز مصر بھی فوت ہو جاتے ہیں، اور حضرت زلیخا وہ جو پہلے خود آئی تھیں، آج حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا یہ بتو یہ بہتر ہے یہ جو تو چاہتی تھی؟ تو عرض کی کہ اے صدیق مجھے ملامت نہ کیجیے، میں خوبصورت تھی، جوان تھی، عیش میں تھی، اور عزیز مصر عورتوں سے کوئی سروکار بھی نہیں رکھتا تھا۔ جب توجہ نہیں دی جاتی تب بھی عورتیں غلط کرتی ہیں، یاد رکھیے۔ غیرت مند عورتیں تو بہرحال توجہ دی جائے نہ دی جائے دونوں صورتوں میں کوئی غلط کام نہیں کرتی۔ تو عرض کرنے لگی اور آپ کو اللہ نے دیکھی حسن دیا تھا، میرا دل پہ اختیار نہیں رہا تھا۔ اور پھر حضرت یوسف نے جب دیکھا، اور وہ واقعی بہت صاف ستھری نیک عورت تھی حضرت زلیخا، تو اللہ نے پھر اتنا عہدہ، اور بادشاہ کی صورت میں اس کا شوہر حضرت یوسف ہوتے ہیں، پھر ان میں سے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے، 1 سالی کا ٹائم آتا ہے، بہت یہ لمبا ہے اس کا واقعہ، لیکن پھر میں شارٹ کرتی ہوں۔ لوگ کھانے کے لیے بھی ترس رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب شکایت کی گئی کس طرح قحط ہے تو کیا کیا جائے، تو فرمایا کہ ابھی تو پہلا سال ہے، دیکھیے۔ پھر سارے لوگوں کے پاس چیزیں جب ختم ہو جاتی ہیں، بازار خالی ہو جاتے ہیں، تو حضرت یوسف سے اپنے درہم و دینار کے بدلے میں اب لوگ خریدنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر درہم و دینار بھی لوگوں سے ختم ہو جاتے ہیں، پھر زیورات اور جو چیزیں جمع ہوتی ہیں وہ، پھر زیورات بھی جب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر چوپائی جو ان کے پاس یا جنوا جیسے ہماری آج کل کی گاڑیاں ہیں وہ دے کے اپنی چیزیں لے کے جاتے ہیں۔ جب 4تھا سال آتا ہے، غلام اور باندیاں جو تھی وہ بھی ان کو دے دیں، پھر جاگیریں جتنی تھی وہ بھی، پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کے بدلے میں غلہ خریدا گیا۔ پھر جب 6واں سال آتا ہے، 5واں 6واں ایسے لگا تھا، جب 6واں سال آتا ہے تو وہ لوگ اولادیں بھی اور غلام جو ہوتی ہیں ان کے کر دیتے ہیں، یعنی اولادیں بیچ کے غلہ لے کے جاتے ہیں، اتنی حالت ہو جاتی ہے، اور پھر ان کی اپنی ذات ہی بچتی ہے، پھر آخر میں وہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اور اس طرح سارے کا سارا ایریا حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اللہ کی حکمتیں ہم نہیں سمجھتے، مالک سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں سارے کے سارے غلام بن کے حضرت یوسف کے سامنے اب تھے۔ اب تک کیوں تھے، اس کی بہت ساری حکمتیں اور مسئلے ہیں، کہ کوئی یہ نہ کہ یہاں ایک بکا ہوا شخص آیا تھا، نہیں، یہ شانوں والے نبی ہیں، یہ شانوں والے نبی ہیں، اور ساروں کو غلام کرتے، اور پھر انہوں نے سب کو کوئی لالچ نہیں رکھا تھا، پھر کیا کیا، آزاد کر دیا، اور کسی نہ بہن بھائیوں سے کسی سے انتقام بھی نہیں دیا۔ دنیا میں اللہ نے یہ اجر دیا، آخرت میں کتنا بڑا اجر ہوگا یہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک واقعہ بھی سنا دوں، حضرت ابراہیم بن ادہم، بہت مشہور ان کی پوئمز ہوتی تھیں، وہ جب حمام میں گئے، جیسے واش روم ہوتا ہے، جب وہاں پہ جاتے ہیں تو حمام نے کہا کہ پہلے پیسے دو تو پھر اندر جاؤ، تو حضرت ابراہیم بن ادہم رونے لگ گئے، فرمایا کہ جب شیطان کے گھر میں مجھے پیسے دیے بغیر نہیں انٹری ہونے دی جا رہی، تو پھر جنت میں
جہاں شہداء اور صدیقین انبیاء وغیرہ ہوتے ہیں وہاں کیسے داخلہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھائی بھی آ جاتے ہیں. اب بھائیوں سے جب بات ہو، بھائی جب پہچان نہیں سکے کیونکہ شاہانہ لباس اور تخت سلطنت یہ سارا کچھ کیسے پہچان سکتے تھے، تو جب بات ہوئی تو عبرانی زبان میں، کیونکہ ان کی یہی زبان تھی. پھر بات کری تم کون ہو، کدھر سے آئے، انہوں نے بتایا ہم شام کے رہنے والے ہیں اور مصیبت میں مبتلا ہیں، جیسے قحط آ چکا ہوا تھا. تو پھر حضرت یوسف کی حکمت دیکھے، کہا کہ تم جاسوس وغیرہ تو نہیں ہو. انہوں نے قسم اٹھائی، کہا نہیں. پھر پوری ڈیٹیل بتائی کہ ہم اس طرح بھائی ہیں 12، ایک باپ کی اولاد ہیں، ہمارے والد بڑے اچھے ہیں. اور حضرت یعقوب کا پھر تعارف کروایا، وہ نبی ہیں. فرمایا کہ بھائی تم کتنے ہو؟ تو جواب دیے ہم 12 بھائی ہیں، لیکن ایک بھائی بچپن میں ہم سے گم ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، جبکہ ایک بھائی کیونکہ وہ اپنے باپ کو بڑا پیارا تھا، اور دوسرا اسی کے جو بھائی ہے وہ باپ کے پاس ہوتا ہے، باقی 10 ہم ہیں. تو پھر پوچھا 11واں ہے کہاں؟ یہ بھی سوالات میں سے سوال تھا، 11واں کہاں ہے؟ فرمایا کہ وہ میرے باپ کے پاس ہے، کیونکہ چھوٹے بھائی سے بہت پیار تھا. اب باپ کی تسلی کے لیے یعنی اپنے پاس انہوں نے ہمارے اس بھائی کو رکھا ہوا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سودا وغیرہ ہوتا ہے، اور پھر جس پیسے سے کہ لیتے ہیں وہی چیزیں واپس بھی کر دی جاتی ہیں. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ایک کوئی بندہ ضرورت مند ہو، جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں، تو ان کی مدد ہمیں کرنی چاہیے. کیوں؟ قرآن بھی ہمیں یہ کہتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتے ہیں، بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. حضرت ابو ہریرہ سے مروی رسول اللہ کا فرمان کہ جو دینار تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، اور جو دینار تو غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرے، اور جو دینار تو مسکین کو صدقہ کرے، اور جو دینار تو اپنے گھر والوں میں خرچ کرے، ان سب میں زیادہ ثواب اس کا ہے جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے. بحوالہ مسلم شریف. حضرت سلمان بن عامر سے مروی رسول اللہ نے فرمایا کہ عام مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے، اور وہی صدقہ جب اپنے جو ریلیٹیو ہوتے ہیں ان پر کرتے ہیں تو ڈبل آپ کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے، یعنی ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی کا. پھر حضرت ابو ہریرہ سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم نے فرمایا کہ اے امت محمد، قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا جس کے عزیز و اقارب وہ محتاج ہوں، سلوک کے مستحق ہوں، اور وہ غیروں کو دیتا پھرے. قسم ہے اس کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر بھی نہیں فرمایا. تو رشتہ داروں کا بھی حق ہوتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 7 شخص ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اس دن سایہ کرے گا جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کچھ صدقہ کیا اور اسے اتنا چھپایا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں نے کیا خرچ کیا. بحوالہ بخاری شریف. پھر اس کے علاوہ بہت ساری احادیث بھی ہیں، لیکن میں اسی پر مختصر کرتی ہوں. بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلیں کہ جب وہ بچ گئی تو اپنے اوپر کریڈٹ نہیں لیا. کیا فرمایا؟ یہ اللہ کے فضل ہے. آپ بھی دیکھیں ہم کہاں تک پہنچے ہوئے اور پھر یہ ساری اتنے امتحانات کے بعد اتنے خوبصورت انداز میں کہاں پہ اللہ نے پہنچا دیا. اللہ ان کو پہنچا سکتا ہے، اللہ آپ سب کو بھی پہنچا سکتا ہے. اور یہاں پہ فرمایا کہ میں مالی امور میں مہارت رکھتا ہوں، یعنی مجھے پتہ ہے کہ دولت کو کس طرح مفید اور نفع بخش جو ہوتے ہیں مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کس طرح ناجائز اور بے مقصد مصارف سے بچایا جا سکتا ہے. تو پھر کیا کہا کہ مجھے جتنا مال ہے اس کا وزیر بنا دیا، یعنی بڑا عہدہ مانگا. تو یہ کوالٹی تھی نا ان میں. ناجائز اخراجات وہ نہیں کریں گے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آ جاتے ہیں تو اڑا دیتے ہیں، نہیں ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. حدیث طیبہ میں بھی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عہدے کی کوئی شخص خواہش رکھتا ہے تو ہم ایسے شخص کو وہ عہدہ نہیں سونپتے. جیسے ابھی لوگ کرسی کے لیے کیا حال کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں نے کبھی سوچا کہ ان کو کیوں کرسی دے رہے ہیں جبکہ یہ کرسی مانگ رہے ہیں، تو دینا ہی نہیں چاہیے. دوسری حدیث طیبہ ہے
کہ اے عبد الرحمن، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ کوئی عہدہ مت مانگو، کیونکہ اگر تمہاری طلب پر تمہیں کوئی عہدہ مل جائے گا تو اس کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کا تمہیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اگر طلب کی بغیر تمہیں کوئی عہدہ ملتا ہے تو اس کی ذمہ داری سے سب کو دوش ہونے کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد پہنچے گی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ خود تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں کہا، اس کی وضاحت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، وہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں، جو اٹھا سکتا ہوتا ہے، جو کرنے کے قابل ہوتا ہے، وہ اگر کہہ دے تو وہ چیزیں درست ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خواہ مخواہ کی جو کرتے ہیں نا کہ میں نے کرسی دے دو، تو کرسی کی خاطر لڑنے والے، اپنوں کو لڑانے والے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہی تو وجہ تھی کہ بادشاہی مصر نے پھر مملکت کا سارا نظام، سب کچھ، یعنی ہر چیز کا ان کو یہ مالک بنا دیا تھا۔ پھر کاشتکاری کس طرح کی جاتی ہے، کس طرح غیر آباد زمینوں کو آباد کیا جاتا ہے، کس طرح حفاظت کی جاتی ہے، پھر گوداموں کی تعمیر بھی کروائی گئی، یہ سارا بڑے آسان طریقے سے، پھر کیڑوں مکوڑوں سے محفوظ رکھنا، پھر اتنے میں نئے اور پرانے جو غلے ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا، پھر ان کو لبالب بھر دینا کہ کیڑے نہ آ جائیں۔ تو یہ ایک ذمہ دار شخص ہی کر سکتے ہیں نا۔ تو می جب بند ہو جاتا ہے، دریائے نیل کے پانی کی سطح نیچی ہو گئی، پھر سرسبز شاداب علاقوں میں خاک اڑنے لگ جاتی ہے، زرخیز زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کے حسن تدبیر سے غلہ محفوظ تھا، لوگوں میں تقسیم کیا جانے لگا۔ مصر کے لوگ قحط کے باوجود وہ بچے رہے، ارد گرد کے جو علاقے تھے وہاں قید اور بڑی تباہیاں ہوئی تھیں، لیکن حکمتوں سے کون بچا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمتوں سے ان کا سارا ایریا بچ جاتا ہے۔ پھر جب بھائی آتے ہیں تو ان کو کس انداز میں وہ پہچانا بھی، عزت بھی کی۔ اگر ان کی جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، ہم ان کو پہلے اندھے کنویں میں ڈالو، ایسے ہی نا۔ ہم ایسا نہیں کرتے، نہیں نا کرتے، ہم تو گڑ بچے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے لوگوں نے نکالا تھا، دوبارہ جب انٹری ہوئی تھی تو کتنی عزت کے ساتھ لوگوں کو ڈیل کیا تھا۔ ہم تو ایسے لوگ ہیں نا۔ ہاں، احساس دلوانے کے لیے تھوڑا اوپر نیچے کام کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، بدلے نہیں لیے کرتے۔ باقی یہ ایک حکمت تھی، وہ چیز بھی رکھتی کہ جو ادھر جانا، باپ کو موٹیویٹ کرنا، پھر اس کے بعد وہ اپنے بھائی کو لے کے آتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں سنیں گے۔ اللہ آسانی والا معاملہ کرے۔